بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو راہ معرفت کیسے ملی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف۔ معزز اور پیارے ناظرین کرام، فکر کی راہ اختیار کرنے سے پہلے حضرت خواجہ حسن بصری وہ موتیوں اور جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ جواہرات لے کر ہرقل بادشاہ روم کے پاس گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور کہا، میں سوداگر ہوں اور جواہرات کے سلسلے میں بادشاہ سے ملنے کا خواہشمند ہوں۔ وزیر نے کہا کہ کل تو بادشاہ ایک ضروری کام سے شہر سے باہر جائے گا، ملاقات کی صرف یہی صورت ہو سکتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلے جاؤ۔ جب بادشاہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے گا تو میں تجھے اس سے ملوا دوں گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی صحیح، پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے روز ایک گھوڑا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے منگوایا گیا۔ جب مطلوبہ مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک دیہ رومی کا ایک خیمہ میدان میں لگا ہوا ہے۔ اس کی تنابیں ریشم کی ہیں اور جو کیلوں سے بندھی ہوئی ہیں اور وہ کیلیں سونے کی ہیں۔ ایک فوج کا بہت بڑا دستہ اسلحے سے لیس خیمے کا طواف کر رہا ہے۔ فوجیوں کے طواف کے بعد اہل جاہ و حشم نے خیمے کا طواف کیا۔ اس کے بعد حکماء فلاسفوں اور تدبیر اور منشی حضرات نے خیمے کا طواف کیا۔ اس کے بعد کوئی 200 کے قریب کنیزیں اور لونڈیاں جن کی قیامت خیز حسن تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جواہرات کا تھال تھا، انہوں نے بھی اپنے باقیوں کی طرح خیمے کا طواف کیا۔ پھر کیسر اور وزراء کی باری آئی اور انہوں نے خیمے کے اندر کچھ دیر قیام کیا اور پھر چل دیے۔ یہ ساری کیفیت دیکھ کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے کہ وزیر جو ان کے ساتھ تھے اس سے پوچھا، یہ مختلف انواع کے لوگ، طواف اور یہ شان و شوکت والا خیمہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور خیمے کے اندر کون ہے جس کو یہ اتنا بڑا اعزاز و مراتب دیے جا رہے ہیں؟ وزیر نے عرض کیا کہ کیسر روم کا بیٹا ہے جو کہ صاحب جمال بھی تھا۔ اس کو نہ صرف جنگ میں جملہ امور میں دسترس تھی بلکہ وہ بہترین سپہ سالار بھی تھا۔ اس کا باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ بیمار پڑ گئے۔ پورے جہاں کے طبیبوں کو بلایا گیا اس کے علاج کو، مگر کوئی حاذق اس کے لیے ترقیات حیات مہیا نہ کر سکا۔ آخر کار وہ مر گیا اور اس کو اسی خیمے میں دفن کیا گیا ہے اور ہر سال ایک بار اس کی زیارت کو تمام لوگ آتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ طواف کا طریقہ جو مختلف طبقے کے لوگ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ۔ اس وزیر نے عرض کی کہ فوج کے لوگ اس وجہ سے طواف کرتے ہیں کہ اگر شہزادہ کسی ایسی مہم یا مصیبت سے دو چار ہوتا تو ساری فوج اپنی جانیں قربان کر کے شہزادے کی نجات کا سبب بنتی اور اس کو کوئی آنچ بھی آنے نہ دیتی۔ دانشور اور فلسفے اور حکماء اسی وجہ سے طواف کرتے ہیں کہ اگر حکمت و دانش اور خردشناسی سے شہزادے کی بیماری کو دفع کر سکتے تو ہم اپنی ساری مساعی اس بات پر صرف کر دیتے کہ شہزادے کی بیماری دفع ہو جائے۔ اور رہی بات خوبصورت لڑکیوں اور مال وزیر کا، یہ مطلب ہے کہ یہ مال وزراء اور جسم و جان اگر شہزادے کی صحتیابی میں مددگار ثابت ہوتی تو وہ یہ سب ان کے اوپر قربان کر دیا جاتا۔ شہزادے کا والد اور وزراء کہتے ہیں کہ ابو جان پدر اور معزز شہزادے ہیں۔ ہم نے فوج، حکماء اور بزرگوں اور شفیقوں اور مدبروں کی تجاویز حاصل کی، مگر یہ سب بیکار گیا، اس کے لیے کوئی بھی کارگر ثابت نہ ہو سکا۔ اس بات پر کسی کا کوئی بس نہ تھا کہ موت کے آگے سب بے بس ہیں۔ خواجہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ باتیں سنی اور ساری صورتحال دیکھی تو اس نے
اس دن سے اپنے آپ کو مجاہد اور عبادت میں اس قدر مصروف کیا کہ 70 برس کی عمر میں کبھی بے وضو نہ رہے۔ گوشہ تنہائی کو اپنایا، خود کو مسکین بنایا اور قسم کھائی کہ جب تک وہ زندہ ہیں کبھی بھی ہنسے گا نہیں، بلکہ آخرت کی فکر میں ہمیشہ روتا رہے گا۔ اور یوں آپ نے اولیاء کرام میں وہ مقام پایا جس پر آج بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک چھوٹا سا قافلہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ بیت اللہ حج کے لیے سفر کر رہا تھا۔ راستے میں سارے قافلے کو بہت پیاس لگی۔ راہ میں ایک ایسا کنواں نظر آیا جس کا پانی بہت نیچے تھا اور اس تک پہنچنا، پانی حاصل کرنا بالکل ہی ممکن نہ تھا۔ رسی اور ڈول بھی دستیاب نہ تھا۔ لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ اب پانی کیسے حاصل کریں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں نماز ادا کرتا ہوں، تم لوگ پانی پیو۔ آپ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک دم پانی کنویں کی اوپر والی سطح پر پہنچ گیا اور سب نے خوب جی بھر کر پانی سے سیر ہوئے، اور اس قافلے کے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ پانی کسی چیز میں ڈال لیا جائے تاکہ آگے راستے میں بھی ہمیں پانی کی کمی محسوس نہ ہو۔ ابھی وہ لوگ یہ بات اپنے دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں پانی ایک دفعہ پھر نیچے چلا گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے خدا پر بھروسہ نہ کیا اور قناعت سے بھی دامن خالی کیا، اسی وجہ سے پانی کنویں میں اتر گیا۔ راستے میں ایک جگہ لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگی۔ جب بھوک نے بہت ستایا تو انہوں نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی حاجت بیان کی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کھجور کا درخت دیکھا جس پر کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھجوروں کو حکم دیا کہ میرے دامن میں آ جاؤ۔ کھجوریں درخت سے آپ کے پھیلے ہوئے دامن میں آ گریں۔ آپ نے سب قافلے والوں کو کھجوریں دی۔ جو شخص کھجور کھاتا وہ حیران ہو جاتا کہ ہر کھجور کی گٹلی سونے کی ہے۔ لوگ گٹلیوں کو مدینے لے گئے اور فروخت کیا اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ باقی مال خیرات کر دیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حج کا انعام ان سونے کی گٹلیوں کی شکل میں دیا ہے، لہٰذا ہمیشہ صبر اور توکل کا دامن تھامے رکھو۔